انہوں نے پہلے یہ پوچھ لیا کہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے پوچھا، اب کلپ آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہے کہ شیعہ فرقے کی ابتدا کب ہوئی. اچھا ارشاد بھٹی صاحب کو یہ توقع ہی نہیں تھی، وہ یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ جواب یہ آئے گا. تو شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اسی دھیمے لہجے میں کہہ دیا کہ شیعہ تو رسول اللہ کے زمانے سے شروع ہوئے ہیں، شیعہ فرقہ رسول نے بنایا. او ہو قبلہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے ویسے زبانی جواب دیا، وہ آگ لگ گئی جی. بڑے بڑے ناصبی علماء چیخے مارنے لگے، بھائی رسول نے کیسے فرقہ بنا دیا، رسول نے کیسے فرقہ بنا دیا. آپ کو تکلیف جس وجہ سے ہوئی، ہمیں آپ کی تکلیف کا بڑا اندازہ ہے. میں نے ایک مولوی کا بیان سنا، وہ کہہ رہا تھا جی نبی فرقے نہیں بناتے. ابے بھائی نبی نے فرقہ کب بنایا ہے؟ نبی نے گروہ بنایا ہے، اور وہ گروہ بنایا ہے جو گروہ صحیح معنوں میں اطاعت مصطفیٰ کرنے والا ہے، اطاعت محمد و اہل بیت محمد کرنے والا. نبی نے ان کی نشاندہی کی ہے. اب ہم چلتے ہیں اس لفظ کی طرف جس سے مولویوں کو تکلیف ہوئی ہے. یہ سب سے پہلے ہم قرآن کی کچہری میں چلتے ہیں جی. یہ میرے ہاتھ میں کلام خدا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میرے ہاتھ میں جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے جس لفظ سے دنیا کو تکلیف ہوئی ہے وہ قرآن میں ہے. یہاں پہ میں سینکڑوں بار بحیثیت طالب علم اپنے اہل سنت دوستوں سے سوال کرتا آ رہا ہوں، اور میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، تم نے پاکستان کی دیواریں سیاہ کر دی ہیں، شیعوں کے بارے میں نازیبا جملے لکھ لکھ کے، شیعوں کے اوپر تکفیر کے فتوے لگا لگا کے ہمیشہ ہم سے پوچھتے چلے آ رہے ہو، بتاؤ تمہارا ماتم کہاں لکھا ہے، تمہارا یہ عمل کہاں لکھا ہے، تمہارا وہ عمل کہاں لکھا ہے، تم یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو. ہم نے بڑا باحیثیت طالب علم بڑا سادہ سے ایک سوال میں نے کیا تھا اپنے دوستوں سے، اپنے اہل سنت دوستوں سے، کہ بھائی بریلوی، وہابی اور دیوبندی، یہ تین لفظ مجھے قرآن مجید سے دکھا دو. آپ جو ہم سے بار بار پوچھتے ہو ماتم قرآن میں نہیں ہے، تو بھائی قرآن میں تو لفظ بریلوی میں بھی نہیں ہے، قرآن میں تو لفظ دیوبند بھی نہیں ہے، قرآن میں تو لفظ وہابی بھی نہیں ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ قرآن میں لفظ شیعہ ہے. جی بالکل، قرآن میں لفظ شیعہ ایک بار نہیں آیا، لا تعداد مرتبہ ہے. اور یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے جی. اس وقت آپ کے سامنے اپنی سکرین پر آپ سورہ صفات کی آیت دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 83 ہے، اور اللہ پاک اپنے ایک برگزیدہ نبی اپنے خلیل سے کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم بھی اسی گروہ سے تھے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح کے شیعہ تھے جناب حضرت ابراہیم. اور یہاں آپ نے آیت دیکھ لی ہے، لفظ قرآن میں لفظ شیعہ موجود ہے. اب یہ دیکھیں جی، یہ قرآن میں لفظ شیعہ آ گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے فرقے بنائے ہیں؟ کیا گروہ؟ آپ کہہ رہے ہیں رسول نے گروہ، لفظ شیعہ کا اطلاق ہو گیا جی، آپ کو تکلیف ہو گئی شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا جواب سن کے. اب آپ نے یہ آیت سن لی. اب ذرا چلتے ہیں ہم، آپ کو میں دوبارہ قرآن کی طرف آؤں گا. آئے اب لفظ شیعہ کا معانی دیکھتے ہیں. یہاں پہ عربی میں لفظ شیعہ موجود ہے آیت مجیدہ میں، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. لفظ شیعہ عربی میں موجود ہے. مترجم کہہ رہے ہیں، تمام مکاتب فکر کے مترجم کہتے ہیں کہ شیعہ سے مراد تابعدار ہے، گروہ ہے، پیروکار. بھائی اسی معنی پہ آ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو تابعدار ہوگا وہ شیعہ ہوگا، جو پیروکار ہوگا وہ شیعہ ہوگا، جو اطاعت کرنے والا ہوگا وہ شیعہ ہوگا. تو پھر بھائی آپ کیوں نہیں اطاعت والے بن گئے؟ اگر آپ اطاعت والے تھے تو آپ لفظ شیعہ اپنی ذات کے ساتھ لگا لیتے. اگر آپ اچھے پیروکار تھے تو آپ لفظ شیعہ اپنے ساتھ لگا لیتے. آپ نے کیوں نہیں لگایا؟ آپ نے بریلوی کیوں رکھ لیا؟ آپ نے دیوبندی کیوں رکھ لیا؟ آپ نے کیوں وہابی رکھ لیا؟ محترم سامعین، آپ بھی لفظ شیعہ رکھ لیتے. اگر آپ کو لفظ شیعہ کی اتنی معرفت تھی تو اپنے آپ کو شیعہ کہلوائے. آئے اب آپ کو لفظ شیعہ کا معانی دکھاتے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المنجد. المنجد کا ایک ہی تعارف کرواتا چلو، ہر مسجد کے مولوی کے ٹیبل کے اوپر یہ کتاب پڑی ہوتی ہے. یہ عربی سے اردو ہے جی. اس کے اندر یہ لفظ شیعہ کا جو معانی لکھا ہوا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. یہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جی. یہ دیکھ لیجیے، حوالہ آپ کے سامنے. انہوں نے لفظ شیعہ کا معانی کیا کیا؟ اور یاد رکھیے گا، لغت سنی شیعہ نہیں ہوا کرتی، لغت سب کے لیے برابر ہوتی ہے. لغت میں جو معانی شیعہ کے لیے ہے وہی سنی کے لیے. اور آئے میں اب آپ کو اس کے اندر لفظ شیعہ کا معانی دکھا رہا ہوں. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ یعنی مددگار، پیروکار، اور کہتے ہیں اس لفظ کا غلبہ اکثر ان لوگوں پہ ہی ہوتا ہے جو حضرت علی کے طرفدار ہیں. لو جی، مولا علی کے طرفدار کو شیعہ کہا جاتا ہے. یہ عربی میں. اب آئے آپ معروف لغت، اردو کی لغت، فیروز اللغات. اب آئے اس کی جانب چلتے ہیں، حوالہ آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے. اس میں لفظ شیعہ کا معنی بڑا خوبصورت ہے. اب میں ان مولویوں سے کہوں گا جو کہتے ہیں کہ جی یہاں شیعہ سے مراد ہم ہیں. اب یہ بتائیں اس معنی کے مطابق کون شیعہ ہے؟ کہتے ہیں مسلمانوں شیعہ یعنی مسلمانوں کا وہ گروہ، وہ فرقہ جو حضرت علی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کا حقدار مانتا ہے، یعنی امامیہ فرقہ. یہ لیجیے فروز اللغات، یہ لیجیے یہ المنجد.
اب میں بڑی اہل حدیث مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے یہ بڑا پیارا حوالہ، علامہ وحید الزمان حیدرآبادی، المعروف مترجم سیاستہ اور بخاری کے شاعر بھی ہیں، ان کی کتاب لغات الحدیث، اس کے اندر جی لفظ شیعہ کا معانی صفحہ نمبر 545 کے اوپر، وہ جو لفظ شیعہ کا معانی لکھ رہے ہیں وہ ذرا سنیے گا، یہ سکرین کے اوپر آپ حوالہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، اصل میں شیعہ وہ گروہ ہے جو پیغمبر حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور یہ اسلام کا بہت بڑا فرقہ ہے مسلمانوں کا، اور یہ پہلا امام حضرت علی کو سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی خلافت کے حقدار تھے اور ان کی خلافت ثابت ہے، اور امامت ان کی اولاد میں ہے، اور کوئی غیر یعنی مولا علی کی اولاد سے ہٹ کر کوئی بھی امام نہیں۔ یہ وحید الدین حیدرآبادی، علامہ وحید الزمان حیدرآبادی، یہ لیجیے، یہ لغات الحدیث، یہ معنی میں نے آپ کو لغت میں شیعہ کا دکھا دیا۔